خبردار، والدین کے ساتھ احسان بھی کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، تعظیم کرنی ہے، ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے، اکرام کرنا ہے۔ احسان کہ انہوں نے احسان کیا تھا، تو چھوٹا تھا، بچہ تھا، تجھے پالا پھولا، تیرے لیے انہوں نے مزدوریاں کی، تیرے لیے انہوں نے پتھر اٹھائے، گرمی سردی برداشت کی، تیرے لیے محنتیں کی، اور پھر تجھے اس حال میں لے کر آئے کہ تو اب چلنے پھرنے کے قابل، ذہن بھی تیرا ٹھیک، جوانی بھی، طاقت بھی، قوت بھی۔ خبردار، اس جوانی کو بھی، اس طاقت اور قوت کو جو والدین نے احسان کیا تھا، اس احسان کا جواب دے اس کو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ والدین بڑھاپے میں پہنچیں گے، ایک یا دو، یا کوئی پہلے فوت ہو جائے، اللہ کی مرضی، موت اور حیات کا مالک اللہ۔ جوانی میں والد کو لے لیا، جوانی میں والدہ کو لے لیا، جوانی ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپا بھی ہے، بڑھاپے میں لیا، اب وہ کمزور ہے، تیری خدمت تو اس نے کی، حق ادا کیا، تو بھی تو حق ادا کرنا۔ فلا تقل لہما اف، خبردار اگر کوئی وہ بات کریں ابا کے سامنے، اماں کے سامنے، اف کا کلمہ نہیں کہنا، اف کا کلمہ نہیں کہنا۔ اگر تو نے کہہ دیا اف ابا، اماں کیا کر رہی ہو، اب تو معاملہ کچھ اور ہے، اف کا کلمہ کہا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، خبردار ڈانٹنا نہیں، غصہ نہیں کرنا، آنکھ اٹھا کر بات نہیں کرنی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اگر وہ غصے والی بات کر رہے ہیں تو نرم لہجے میں بات کر، ابا غلطی ہو گئی، پھر نہیں ہوگی، ابا تو معاف کر دے، ابا جب معاف کرے گا تو اللہ بھی معاف کر دیں گے، ابا معاف نہیں کرتا، امی معاف نہیں کرتی، تو پھر رب بھی معاف نہیں کرتا۔ فرش پر ابا اور اماں راضی، عرش پر اللہ بھی راضی، فرش پر اماں اور ابا ناراض، عرش پر اللہ بھی ناراض، اللہ بھی ناراض ہے، جنتی نہیں، جنتی نہیں ہے۔ بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے حضرات، جی بڑے بڑے دعوے کرنے والے، بڑے بڑے علم کے منبع اپنے آپ کو سمجھنے والے، ایم اے اور بی اے پاس کرنے والے، ابا اور اماں کے سامنے جو توہین آمیز انداز میں، لہجے میں، غصے میں بات کرتا ہے، تو اس بدبخت کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی ناراضگی مجھ پر ہے، یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے، محسوس نہ کریں، اللہ اپنی لعنتوں سے بچائے، اپنی رحمتیں عطا فرمائے۔ ایک صحابی ہے رسول اللہ کی خدمت میں، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نوجوان تھے، اے اللہ کے نبی، جو میں کماتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، وہ میرے مزدوری کے پیسے یا محنت کے پیسے، یا ملازمت کرتا ہوں، ملازمت کے پیسے ابا لے لیتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ مجھ پر بھی خرچ کرتا ہے،
میری اولاد پر بھی خرچ کرتا ہے، میرے گھر والی پر بھی خرچ کرتا ہے، میری اماں جی پر بھی خرچ کرتا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں دیتا، میرے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ تو میں اس لیے آیا ہوں شکایت لے کر کہ ابا سے کہیں میرے ہاتھ میں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ ابا کو بلا کر لے کر آؤ۔ اللہ کسی حکمت سے سمجھانا چاہتے ہیں، حکمت سے والدین کے حقوق بتلانا چاہتے ہیں، اپنے نبی محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے ادا کرانا چاہتے ہیں۔ تو گیا اپنے ابا کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی آپ کو بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہی انہوں نے سنا فوراً اٹھے، اچھا اللہ کے نبی نے یاد فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب صحابہ تھے کہ جب اللہ کے نبی ان کو بلاتے یا یاد فرماتے، اور صحابی دوڑتا ہوا آتا حتیٰ کہ جوتا بھی نہ پہنتا، پگڑی سر پہ بھی نہ باندھتا، کہیں حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے، ابا کے حکم کی تعمیل میں تاخیر نہ ہو جائے۔ اب تو اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہے جی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں تاخیر تو نہیں ہے، نافرمانی کی جا رہی ہے۔ اللہ نماز کا حکم دیتا ہے، نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حج نہیں کرتا، ٹھیک ہے جی، کیا اللہ راضی ہوں گے؟ والدین کے حقوق سمجھ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بیوی کے حقوق سمجھ نہیں کرتا، اولاد کے حق سمجھ نہیں کرتا، پڑوسی کا حق سمجھ نہیں کرتا، مسکین یتیم غریب کا حق سمجھ نہیں کرتا۔ اور اتنا حکم ہے کہ تو پھل لے کر آیا ہے گھر میں، فروٹ لے کر آیا ہے، امرود ہیں، فلاں ہے، یہ ہے، مالٹے ہیں، کیلے ہیں، دوسرے، اس کے چھل کے دروازے پر نہ پھینک، بیٹھ جاؤ، اس کے چھل کے دروازے پر نہ پھینک۔ کہیں محلہ کے پڑوس میں کوئی یتیم، مسکین، غریب اگر دیکھ لے یتیم، کاش میرا ابا ہوتا، ہمارے گھر میں بھی پھل فروٹ ہوتے، تو وہ بل بلا اٹھا، اس کی بد دعا نکلی تو تیرا گھر کہیں برباد نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، اللہ کے احکامات میں سے حکم ہے، ہم کرتے ہیں ایسا؟ ہاں، اگر اس موضوع پر بیٹھ گیا تو لمبا موضوع، طویل موضوع ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلاؤ ابا کو۔ بلانے کے لیے گئے تو ابا فوراً دوڑے، کام چھوڑ دیا، پگڑی تک نہ باندھی، جوتا تک نہ پہنا، اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، اللہ کے نبی۔ یہاں اللہ بلاتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ آج یہ دنیا کا معمولی آرام تو چھوڑ دے، قبر کا آرام تجھے عطا کروں گا۔ اللہ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح۔ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، حکم کی تعمیل نہیں، نافرمانی ہے۔ کرکٹ کا میچ نہیں چھوڑا، بے حیا فلم نہیں چھوڑی، کشتیاں دیکھ رہا ہے بدبخت وہ نہیں چھوڑا، لیکن نماز چھوڑ بیٹھا ہے۔
محفلوں میں بیٹھا ہے، بے حیائی فلموں میں بیٹھا ہے، نماز چھوڑی ہوئی ہے لیکن حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی۔ اصل بات یہ ہے موت بھول گئی، قبر بھول گئی، محشر کا میدان بھول گیا، جہنم کے منظر بھول گئے۔ مسلمانوں موت سامنے رکھا کرو، حدیث میں آتا ہے 70 مرتبہ دن میں اگر کوئی موت کو یاد کرتا ہے اللہ اس کا خاتمہ ضرور ایمان پہ فرماتے ہیں، لیکن ہم میں سے کون ہے جو 70 مرتبہ کیا 1 مرتبہ بھی ہمیں فکر نہیں۔ اگر کوئی موت کا نام لے تو اسے کہتے بس کر، ہے کوئی اور بات کر، کوئی خوشی کی بات کر، ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے یہاں موت کو پہلے مقدم رکھا۔ الذی خلق الموت، او انسان ہم نے تجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کے ساتھ ہم نے تجھے موت بھی ہم نے پیدا کی، والحیات تیری زندگی بھی ہم نے پیدا کی۔ خلق الموت والحیات، خبردار موت کو بھول نہیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، آزمائش دینا چاہتے ہیں، آزمائیں گے۔ لیبلوکم ایکم، تم میں سے کون ہے احسن عملا، کون نمازیں پڑھنے والا، کون اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا، کون اپنی زکوٰۃ خیرات صدقات دینے والا، کون اپنی شکل و صورت محمد رسول اللہ کی شکل و صورت کے مطابق بنانے والا، کون اپنے نبی محمد رسول اللہ کی سنت پر عمل کرنے والا۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں عرض کر رہا تھا فوراً وہ صحابی دوڑے، جوتا تک بھی نہ پہنا، راستے میں بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا خیر تو تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا۔ سن لو مسلمانوں، وہ اس کا بیٹا نوجوان کہنے لگا ابا جی میں نے آپ کی شکایت کی اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ جو بھی میں کماتا ہوں ابا مجھ سے لے لیتا ہے، ٹھیک ہے مجھ پر بھی خرچ کرتا ہے، میرے بچوں پر بھی، میری امی پر بھی، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں دیتا۔ جو ہی اس کے ابا نے یہ بات سنی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، آسمان کو دیکھنے لگا۔ اللہ وہ وقت بھی مجھے یاد ہے جب یہ بہت چھوٹا تھا، معصوم تھا، ابھی دنیا میں پہلے آیا تو نہیں تھا، اس وقت بھی میں یہ دعا کرتا رہا اللہ بیٹا دے، اللہ اولاد دے، دعائیں کی، نوافل پڑھے اللہ اولاد عطا فرما، نعمت عطا فرما، رحمت عطا فرما۔ جب یہ تو آیا بیٹا، تیری دیکھ بھال میں، تیری پرورش میں تیری امی نے کتنی تکلیفیں دیکھی، میں نے کتنی تکلیفیں دیکھی، 9 مہینے تیری امی نے اپنے پیٹ میں رکھا، اللہ
تکلیف پر تکلیف، وہنن علی وہن، اللہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اللہ، تکلیف پر تکلیف امی دیتی رہی، میں مزدوریاں کرتا رہا، گارا اٹھاتا رہا، پتھر اٹھاتا رہا، تیری پرورش کے لیے، تیرا پیٹ پالنے کے لیے میں نے بیٹا بہت قربانیاں دی، بہت قربانیاں دی۔ شدت کی گرمی، بیٹا میں گرمی کی پرواہ نہ کرتا، شدت کی سردی، پانی میں ہاتھ ڈال کر، پاؤں پانی میں ڈال کر گارا بناتا، اللہ سردی برداشت بھی کرتا۔ آج تو میری شکایت میرے نبی محمد الرسول اللہ کی خدمت میں لے کر گیا ہے، اللہ زبان پر اشعار آ گئے، عربی کے اشعار ہیں، معنی بتلا دیتا ہوں۔ اللہ، دکھ برے اشعار، غم زدہ اشعار، کاش کہ اللہ یہ بیٹا نہ ہوتا تو اچھا ہوتا، آج میری پیشی تو نبی کی خدمت میں نہ ہوتی۔ اے کریم رحیم اللہ، یہ ایک مرتبہ تڑپتا تھا، ہم 10 مرتبہ تڑپ جایا کرتے تھے۔ اللہ، اس کی زبان سے اف کا کلمہ نکلتا، ہماری چیخیں نکل جایا کرتی تھی۔ اللہ، آنکھوں سے آنسوں کا قطرہ نکلتا، ہماری آنکھوں سے ندیاں بہہ جایا کرتی تھی۔ ڈاکٹروں کے پاس لے کر جاتے اللہ، حکیموں کے پاس اللہ، دم رکھانے کے لیے اللہ، رات کی نیند ہم حرام کر دیتے، کھانا پینا بند ہو جایا کرتا۔ اللہ، اے کریم اللہ، اس کی تکلیف ہمیں برداشت نہ ہوتی۔ اللہ، جب یہ بیمار ہوتا میری زبان سے یہ لفظ نکلتے، اللہ میری زندگی بھی اس کے ساتھ لگا دے، اللہ اس کے ساتھ لگا دے۔ اللہ، ہائے ہائے مسلمانوں، امی بھی رو کر اللہ میری زندگی بھی اس کے ساتھ لگا۔ آج امی بستر پر آ جائے، ابا بستر پر آ جائے، بیٹا تنگ ہو جاتا ہے کب مرے گا۔ ہمارے سر کا درد بن گیا، ہم اپنی اولاد کو پالیں یا ابا کو پالیں۔ ابا کی خدمت کریں، امی کی خدمت کریں، بیوی کی خدمت کریں یا امی کی خدمت۔ ہاں مسلمانوں، سوچ لو، ایک ہفتہ بیمار ہوا، مولانا جی قاری صاحب حضرت جی دعا فرمائیں اللہ اس کو سنبھال لے، ہم تو تنگ ہو گئے۔ ہائے ہائے، تنگ ہو جاتا ہے۔ دفتر جاواں، بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے جانا ہے، زمیندارہ ہے، ملازمت ہے، دکانداری ہے، کاروبار ہے، باپ فالج میں جو پڑا ہے، کب مرے گا، کتنے تک انتظار کروں گا میں؟ اور سب دعا کر لیں اللہ جلدی سنبھال لے اس کو، امی کو جلدی سنبھال لے۔ ہائے ہائے، مجھ سے نہیں ہوتا، آج کر لے خدمت کر لے، ادب احترام اکرام کر لے، ابا کو اماں کو راضی کر لے۔ کل تو بھی بوڑھا ہوگا نا، جب تو بوڑھا ہوگا
بیمار ہوگا. جب تو نے ابا اور اماں کی خدمت کی ہوگی تو تیری اولاد بھی تیری خدمت کرے گی نا، کرے گی. جب تو نے نہیں کی تو تیری اولاد بھی تیری خدمت نہیں کرے گی، نہیں کرے گی. سوچ لو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. والدین کو ستایا تم نے، دل دکھایا، اور تمہاری اولاد دل دکھائے گی، ستائے گی. نافرمانی کی، تیری اولاد تیری نافرمانی کرے گی. یہ قدرت کا ایک فیصلہ ہے جی. ہم اس فیصلے کو سمجھے نہیں. تجربہ ہے، دنیا میں دیکھ رہے ہیں دنیا میں دیکھ رہے ہیں. اللہ نے دنیا میں انتقام لیا، دنیا نے دیکھا. اگر کسی نے نہیں دیکھا، انتقام نہیں لیا گیا، تو پھر قبر میں انتقام تو ہے نا. موت کے وقت تو انتقام ہے نا. موت انتہائی مشکل ہوگی، پھر قبر انتہائی مشکل ہوگی، پھر محشر کا میدان انتہائی مشکل ہوگا، پھر جہنم کے ایندھن مشکل ہوں گے. بھائی ہائے ہائے. خدا را اولاد کی تربیت بھی کرو، پرورش بھی کرو. ہاں، تربیت کر، نیکی والی تربیت کر. ڈاکٹر بنا، میجر بنا، کرنل جنرل بنا، کیپٹن بنا، وکیل بنا، تاجر بنا، ٹھیکیدار، نمبردار، دکاندار، زمیندار، سب کچھ بنا، لیکن مسلمان بھی تو بنا. اس کو مسائل تو بتا نا کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے تجھ پر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم عبث پیدا ہوئے؟ نہیں. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. او انسانوں، جنوں، سنو، ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کے لیے نہیں، دین کے لیے، مال کے لیے نہیں، ایمان کے لیے، اعمال کے لیے. دنیا بھی کماؤ لیکن دین بھی بناؤ نا. مال بھی کما لیکن اعمال بھی بنا، ایمان بھی بنا. دنیا بھی تیری بہتر ہو، آخرت بھی تیری بہتر ہو جائے. تجھے اللہ نے عبث پیدا نہیں فرمایا، یوں ہی تمہیں زندگی نہیں دی. معلوم نہیں کتنی زندگی ہے، 10 سال باقی، 5 سال، 3 دن باقی، 3 ہفتے باقی. اللہ معلوم نہیں موت کا پیغام کس وقت آ جائے گا. رب کے حکم کو نہ چھوڑ، نافرمانی نہ کر، والدین کی نافرمانی نہ کر، والدین کی دعائیں حاصل کر. حدیث میں آتے امی کی دعا یوں ہوتی ہے جس طرح ایک نبی کی دعا امت کے لیے ہوا کرتی ہے. نبی کی دعا امت کے لیے ہوا کرتی ہے. اللہ ہاں. وہ صحابی راستے میں روتا ہوا، اللہ کتنی قربانیاں میں نے دی، آج یہ نبی کی پیشی میں مجھے لے کے جا رہا ہے. اللہ کیا منہ دکھاؤں گا اپنے نبی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ. کاش کے پڑوسی والا حق میرے ساتھ ادا کر لیتا، احسان نہ کرتا تو پڑوسی والا حق تو سمجھ لیتا. اللہ راستے میں روتا ہوا، اشعار گنگناتا ہوا، اس انداز میں گنگنا رہا تھا کہ اس کے اپنے کانوں میں بھی آواز نہیں جا رہی تھی. خاموش ہو کر
الفاظ بھی بڑے عجیب و غریب ہیں آگے والے. انتہائی غمزدہ انسان جب جو اشعار پڑھتا ہے تو جو ہی یہ حضرات دونوں ابا اور بیٹا رسول اللہ کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فوراً جبرائیل امین بھی آ گئے. اللہ جبرائیل امین آ کر فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ سلام بھی فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باپ بیٹا آ رہے ہیں. اللہ ان کے ابا سے آپ فرمائے جو راستے میں تو اشعار گنگنا رہا تھا وہ اشعار مجھے بھی سنا دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی یہ قریب ہے کھڑے ہو گئے، اس کے ابا کو سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا جو اشعار تو راستے میں گنگنا رہا تھا وہ اشعار مجھے سنا دے. وہ صحابی رو پڑے، فرمان لگے یا رسول اللہ اتنا آہستہ میں گنگنا رہا تھا کہ میرے کانوں میں بھی آواز نہیں گئی، میرے بیٹے نے بھی آواز نہیں سنی، ہاں میرا رب تو ضرور سن رہا تھا. اللہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے بات سن، جو تیرا رب تیرے اس گنگنانے کو سن رہے تھے جو تو بہت آہستہ پڑھ رہا تھا، اسی رب نے حکم دیا جبرائیل امین کھڑے ہیں وہ اشعار مجھے بھی سنا دے. اللہ اکبر. جو ہی وہ اشعار پڑھنے لگے اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، روتے جا رہے. اللہ صحابہ فرماتے ہیں ہماری آنکھوں میں بھی آنسو ہیں، وہ اشعار سنا رہا تھا، لگتا ایسا تھا کہ زمین بھی رو رہی ہے، آسمان بھی رو رہا ہے. اشعار سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان صحابی اس کے بیٹے کے یوں سینے پہ ہاتھ رکھ کر گریبان میں ہاتھ رکھ کر فرمایا خبردار یا ولد، او بیٹا سن لے انت و مالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے ابا کا ہے، تیرا نہیں. انت و مالک لابیک، ابا کو اختیار ہے تیرے مال میں جتنا لے لے، جو کچھ لے لے، تجھے دے یا نہ دے اختیار رکھتا ہے، کیونکہ تو بھی ابا کا ہے، تیرا مال بھی ابا کا. انت و مالک لابیک، تو اولاد تو اس کی ہے نا. اس لیے اگر بیٹے نے اگر ابا نے بیٹے کو قتل کیا ہے تو ابا پر قصاص بیٹے کا نہیں، قصاص نہیں. اس کا مال تھا، اس نے خود کاٹ دیا. شریعت ہے، والدین کے حقوق بتائے گئے ہیں. کاش کہ والدین کے حقوق کو ہم سمجھتے، کاش کہ سمجھتے. حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تفصیل تو کافی ہے اس موضوع پر انشاءاللہ آنے والے جمعے پر بھی، لیکن کچھ باتیں ابھی عرض کر دیتا ہوں. عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ سکھ تھے، سکھ. اللہ نے ایمان نصیب فرمایا. یہ رب کی شان ہے، جس کو چاہے جب چاہے. اللہ اکبر.
لیکن تو بہانہ بنا صحیح، کچھ قریب آ صحیح تو آئے ہے، رب کی رحمت کو ذرا دعوت تو دے، بلا تو صحیح ہے، اس کے گھر کی طرف قدم بڑھا تو صحیح۔ تم کو شکوہ ہے ہمارا مدعا ملتا نہیں، دینے والے کو گلا ہے کوئی گدا ملتا نہیں۔ دیکھ کر بے نیازی بندے کی کہتا ہے کریم، دینے والا دے کسے کوئی دستے دعا ملتا نہیں۔ ہے آ تو سہی مانگ تو سہی، اپنا جبین نیاز ذرا جھکا تو سہی، اپنی آنکھوں سے ذرا اشک ندامت بہا تو سہی، ذرا اپنا ہاتھ اٹھا تو سہی، اپنی جھولی ذرا پھیلا تو سہی، ہے ذرا اس کے لطف و کرم کو آزما تو سہی۔ تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں، گناہ ہو جاتا ہے فوراً ندامت کر لے، رب تجھے ضرور معاف کر دیتا ہے، معافی ہر وقت دروازہ کھلا ہے۔ انسان ہے لیکن آگے بھی تو رحمان ہے، اللہ میں تو انسان ہوں تو تو رحمان ہے، تیری پہلی صفت رحمان کی، اللہ تو اپنا رحم کر دے مجھ پر، اللہ میرے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت کے صدقے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ میں بات کر رہا تھا مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، سکھ تھے، اللہ نے ایمان نصیب فرمایا، مسلمان ہو گئے، کسی مدرسہ میں علماء کی خدمت میں بیٹھ کر عالم بھی بن گئے، حافظ بھی بن گئے، قاری القرآن بھی بن گئے، طالب قرآن بھی بن گئے۔ اللہ اپنے اولادوں کو قرآن پڑھاؤ مسلمانوں، ٹھیک ہے کہ سکول میں بھیج، کالج بھیج، یونیورسٹیوں میں بھیج، لیکن مساجد میں بھی بھیج، تبلیغی جماعت کے مراکز میں بھی بھیج، ہاں قرآن سمجھانے کی کوشش کر، قرآن پڑھا، قرآن کے معنی مفہوم بھی ان کو بتلا۔ اللہ کچھ وقت دین کے لیے بھی دے دیا کرو مسلمانوں، سارا وقت ہم نے دنیا کے لیے تو دے دیا، دنیا تو ہم نے کما لی لیکن دین کو ہم نے برباد کر دیا ہے۔ میں بات کر رہا تھا، عالم بن گئے، پورا خاندان سکھ ہے، والدین پر بات کر رہا ہوں مسلمانوں۔ جمعہ کی تقریر کے اندر مولانا عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، عامل بھی ہیں، عابد بھی ہیں، عارف بھی ہیں، عاشق بھی ہیں، عاجز بھی ہیں۔ اللہ سکھ کا بیٹا جب اللہ کی رحمت آنے لگتی ہے، ادھر سید کا بیٹا ریچھ اور کتے لڑا رہا ہے، سید کا بیٹا ریچھ اور کتے بدماشی کا اڈا کھول کے بیٹھا ہے سید کا بیٹا، بے حیائی کے اڈے لگے ہوئے ہیں، فلمیں دیکھ رہا ہے، رب کے احکامات کو توڑ، سید کا بیٹا، اور ادھر سکھ کا بیٹا ہے، ممبر نبوی پر بیٹھ کر اللہ کا قرآن سنا رہا ہے، اور جس کو جب چاہے، احمد علی لاہوری بھی تو سکھ کے بیٹھے تھے، جب ایمان لائے تو قرآن کی تفسیر بیٹھے لکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سکھ کا بیٹا سید کے بیٹے کو یہ نہیں ہو سکا، اتنی توفیق نہ ہوئی کہ وہ دین کی خدمت
لیکن اللہ جس سے کرانا چاہے، جس سے کرانا چاہے، جب کرانا چاہے. اگر مکہ کی بیت اللہ کو گرانے کے لیے ابرا کا لشکر آیا تھا، اس وقت مسلمان نہیں تھے، اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا جو مقابلہ کرتا ابرا کے لشکر کا، کعبۃ اللہ کو بچاتا، حفاظت کرتا. پھر اللہ نے فرمایا اب کوئی مسلمان نہیں ہے لیکن اور مخلوق تو میری ہے نا. کیسے ہے؟ ابابیل بھیج دیے، ابابیل بھیج دیے. کعبہ کو بچانے کے لیے ابابیل بھیج دیے. جیسا چاہے، جیسا چاہے. نمرود آئے، ابراہیم علیہ السلام لڑتا ہے بھونکتا بکتا جا رہا. کتنی مرتبہ میدان میں نکلا ہے، لیکن اللہ نے مچھر بھیج دیا. مچھر مچھر سے کٹوا دیا. جب اس کو مچھر اندر گیا نا ناک میں، تو سر میں گیا تو پھڑکتا تھا، تو یہ سر مارتا تھا. ادھر وزیر مشیروں کو بلاتے، ادھر آ یہ جوتا لے، وہ میرے سر پہ مار. انہوں نے کہا ابھی ہم خدا تجھے کہہ رہے تھے، تیرا سجدہ کر رہے تھے، اب خدا کے سر پہ سجدہ مارے. سر پہ مارو، رب دکھا رہا ہے تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے، میں تیرے سر پہ جوتے مرواتا ہے آج. مار. غار ثور میں اب مسلمان یہاں نہیں تھے جو اللہ کے نبی کی حفاظت. غار ثور میں صحابہ کی جماعت کھڑی ہوتی، جہاد ہوتا. ابو جہل آیا، عتبہ عتیبہ شیبہ سارے وہ بدبخت سارے کھڑے ہوئے ہیں، دروازے کے اوپر کھڑے ہیں، غار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. وہ کہتا ہے، وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو کھوجی کہ اندر ہیں. ابو جہل نے اس کو تماچا مارا، بدبختہ تو کہتے ہیں اندر ہیں. یہ جالا جو لگا ہوا ہے، اندر کوئی جاتا تو جالا تو ٹوٹ جاتا نا. ابھی تو گئے ہیں اللہ کے نبی. یہ جو انڈے پڑے ہوئے ہیں کبوتری کے، یہ تو ٹوٹ جاتے نا. تو نے ہمارا وقت ضائع کیا، نکل ہٹ جا. تو وہ کہتے دیکھو تو صحیح، اندر جاؤ. نہیں بدبخت، چل ہٹ. اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت مکڑی کے جالے سے کرا دی، ادھر کبوتر کے انڈوں سے کرا دی. اللہ جب بھی کرائے، جیسے کرانا چاہے، جیسے بھی، تو اس کی مرضی ہے، اس کی، وہ مالک جو ہے مالک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آیت الکرسی پڑھتے ہو نا، اس پر تکرار کر لیا کرو. کہو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. پتھر کے اندر ایک چٹان، اس کے اندر دوسری چٹان، اس کے اندر تیسری چٹان پتھر ہے. حضرت موسیٰ سے فرمایا یہاں بھی اپنا آسا مار دو. جو ہی آسا لگایا، دیکھا تو حیران کے حیران رہ گئے. اندر ایک کیڑا بیٹھا ہے، چھوٹا سا پودا ہے سرسبز. وہ کیڑا اپنے منہ میں لے کر بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں کہ تو نے پتھر کے اندر بھی مجھے رزق عطا فرما دیا. اللہ رب جو ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ جو ہے، وہ العلی العظیم ہے. یہ موضوع علیحدہ میں بات کروں. حضرت مولانا عبید اللہ سندھی، ٹائم بھی جلدی آیا کرو میرے بھائی. انشاءاللہ اگلے جمعے پر بھی، گزشتہ جمعہ مخلوق تھی. میں جدھر بھی جاتا ہوں پنجاب کے علاقے میں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت مخلوق آتی ہے سننے کے لیے، لیکن آپ حضرات شوق نہیں رکھتے، ذوق نہیں رکھتے. بہرحال مولانا عبید اللہ سندھی جمعے کا بیان فرما رہے ہیں. پیچھے سے ایک بوڑھی آ گئی. بوڑھی، میں والدین کی بات کر رہا ہوں. بوڑھی آ گئی اور اس نے جوتا اتارا. جوتا اتارنے کے بعد مولانا کے سر پہ جو پگڑی تھی نا، پگڑی اٹھا کر ماری زمین پر. پیچھے کھڑی تھی. پھر جوتا اٹھایا، مولانا کے سر پہ یوں مارنا شروع کیا. مولانا نے یوں جو دیکھا، اپنی اماں تھی. اللہ کہہ رہی تھی او بدبخت، نعوذ باللہ.
اوے موسلا، تو موسلا بن گیا، چھوڑ اس مذہب کو، اسلام کو، فلانے مذہب پر آ، سکھ مذہب پر آ، کیوں چھوڑا تو نے؟ مارتی جا رہی، مارتی جا رہی، اللہ اکبر۔ مولانا یوں سر نیچے کر کے بیٹھے، سنو نوجوانوں، نوجوانوں، ہائے ہائے، ابا اور اماں کی شان کو سمجھ 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 سمجھ۔ اللہ نے دکھلایا ہے کہ شاید کسی حکمت سے تم سمجھ جاؤ، نوجوانوں سمجھ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ مولانا جوتے کھا رہے ہیں جی، جوتا گرا اس بوڑھی سے زمین پر جا کر، مولانا نے جوتا اٹھایا، اس کو بوسہ دیا، پھر امی کے حوالے کیا، ہاں امی مارو۔ امی نے دوبارہ شروع کیا مارنا۔ ایک وکیل بیٹھا ہوا تھا سامنے، کہنے وہ لوگو کیا ڈرامہ ہے، کیا تماشا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بوڑھی مولانا کے سر پہ جوتے مار رہی، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، منع کرنے والا نہیں۔ وکیل نے کہہ دیا اس بوڑھی کو، ہٹ جا تو، دور دور ہو جا، پرے ہو جا۔ مولانا رو پڑے، اللہ، مولانا عبید اللہ سندھی رو پڑے، یوں ہاتھ باندھ، وکیل صاحب اس کو کچھ مت کہو، بات سن وکیل صاحب، اس کے قدموں میں اللہ نے میری جنت رکھی ہے، میں امی کے جوتے نہیں کھا رہا، میں جنت کی ہوا کے جھونکے کھا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سمجھ گیا وکیل کی امی ہے، رو پڑے لوگ، وکیل بھی رو پڑا۔ اب مولانا نے دیکھا کہ وقت قبولیت کا ہے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، مولانا نے ہاتھ اٹھا لیا، آئے اے اللہ، اے کریم رحیم اللہ، ابو ہریرہ کی امی کو ایمان نصیب کرنے والے اللہ، ابو بکر کی امی ابا کو ایمان نصیب کرنے والے اللہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والدین کو اللہ ایمان نصیب کرنے والے اللہ، میری امی کو بھی ایمان نصیب فرما دے اللہ، ایمان نصیب فرما دے۔ ابھی 4 منٹ 5 منٹ نہیں گزرے، ایک دوڑتا ہوا لڑکا آ رہا ہے، حضرت جی دروازے پر وہ بوڑھی رو رہی ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ مولانا سمجھ گئے میری دعا کو رب نے قبول کر لیا۔ بوڑھی کہنے لگی، او بیٹا جو قرآن تو لوگوں کو سنا رہا تھا وہ قرآن مجھے بھی سنا، کلمہ طیبہ مجھے پڑھا دے۔ اللہ، والدین کے حقوق کو سمجھو۔ چھوٹا بچہ تو تھا، تیرا ہاتھ ابا پکڑتا تھا، بازار لے جاتا، سیر کراتا، تجھے مٹھائی دلواتا، یاد ہے؟ بھول گئے ہو، بھول گئے ہو۔ ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں، بیٹا آج میں نے تیرا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، تو معصوم ہے، کمزور ہے، گر نہ جائے کہیں، میں تیری مدد بھی کر رہا، تجھے سیر بھی کرا رہا ہوں، مجھے مزہ بھی آ رہا ہے، مجھے پیار بھی آ رہا ہے، بیٹا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے آج جا رہا ہوں، کل ایک وقت آئے گا میں بوڑھا ہو جاؤں گا، میرا ہاتھ بھی پکڑ لے، میرا ہاتھ بھی پکڑ لینا، میں کمزور ہو جاؤں گا، ہاتھ پکڑ لینا۔ بیٹا پوچھتے، ابا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ ابا خوش بھی ہوتا ہے، بتاتا ہے یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز، یہ گائے جا رہی ہے، یہ بکری جا رہی ہے، یہ فروٹ پڑا ہوا ہے، بیٹا یہ گندم پڑی، بیٹا یہ روٹی بن رہی۔ اللہ، وہ پوچھ رہا ہے، ابا خوش ہو کر بتا رہا ہے، بار بار بتلا رہا ہے، وہ بار بار پوچھ رہا ہے، خوش بھی ہوتا ہے، ناراض نہیں ہوتا، تنگ نہیں ہوتا، بلکہ بتاتا جا رہا ہے، بتاتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک وقت آئے گا میں جب بوڑھا ہو جاؤں گا پوچھوں گا، بیٹا کدھر گیا تھا، کیوں گیا تھا، فلاں کام کیوں کیا تھا، مجھے یوں نہ کہنا، او بوڑھا، او بد دماغ،
اور بدبختہ کیوں تنگ کر رکھا ہے تو نے ہمیں؟ میرے سوال کا جواب بھی دینا نا، میرے سوال کا جواب بھی دینا۔ تو بار بار سوال کر رہا ہے، میں جواب دے رہا ہوں۔ اس وقت میرے سوال کا جواب تو دے گا۔ جنازہ جب اٹھتا ہے ابا کا تو ابا مخاطب ہوتا ہے، یا اولادی، او میرے بیٹو سنو، میں نے تمہارے لیے مزدوریاں کی، میں نے تمہارے لیے پتھر اٹھائے، میں نے گرمی سردی برداشت کی، تمہیں گرمی سے بچایا، سردی سے تمہیں بچایا، تمہیں کپڑے نئے پہنائے، میں نے پرانے کپڑے پہن لیے، تمہیں نئی جوتی پہنائی، میں نے پرانی جوتی پہن لی، گرمی میں پنکھے لے کر آیا میں، سردی میں لکڑی لے کر آیا میں، ہائے تمہارے لیے مکانات میں نے بنا لیے، بنگلے بنا لیے، آج میں اس بنگلے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کم سے کم میرے قبر والے بنگلے کے لیے دعا کر لینا، میرا قبر والا بنگلہ ٹھیک ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔